اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ ہماری گفتگو عقائد کے حوالے سے ہے۔ گزشتہ سیشن میں ہم نے آپ کے سامنے انسان کی صلاحیتوں کے بارے میں گفتگو کی، اور اس گزشتہ سیشنز میں انسان کی دو اہم ترین صلاحیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ پہلی صلاحیت انسان کے پاس حواس خمسہ کا ہونا، اور یہ حواس خمسہ ایسے ہیں کہ جانور میں ہی پائے جاتے ہیں۔ جس طرح سے انسان میں حواس خمسہ ہیں اسی طرح سے جانور میں بھی ہے۔ اور ہم نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کے پاس ایک ایسی چیز پائی جاتی ہے جس کے ذریعے سے انسان حیوانات پر بلکہ تمام مخلوقات پر وہ امتیاز اور برتری رکھتا ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ انسان کے پاس عقل ہے۔ دیگر جانوروں میں، دیگر مخلوقات میں چیز نہیں پائی جاتی۔ اسی بنا پر انسان کو کہا جاتا ہے اشرف المخلوقات۔ توجہ کیجیے، کیوں؟ اس کے پاس عقل جیسی بڑی نعمت ہے۔ وہ عقل جو حقیقت کو درک کر سکتی ہے، وہ عقل جو حق اور باطل میں تشخیص دے سکتی ہے، وہ عقل جس کے ذریعے سے وہ حقیقت کو سمجھ سکتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ حقائق کو سمجھ سکتا ہے۔ توجہ کیجیے آپ۔ اسی بنا پر انسان کو اہمیت دی گئی ہے عقل کے سہارے سے، اور وہ ایسی عقل ہے کہ نہ حیوانات میں ہے، نہ ہی درختوں میں ہے، اور نہ ہی جمادات میں، پہاڑوں میں، پتھر میں، مٹی میں ہے۔ صرف اگر ہے تو انسان میں ہے۔ یہ عقل انسان کے پاس نعمت ہے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا، کیونکہ ہماری گفتگو عقائد میں ہے جہاں پر انسان کو سمجھنا ہے، اور انسان کی جو بڑی نعمت ہے وہ عقل ہے۔ عقل کسے کہتے ہیں؟ عقل کسے کہتے ہیں؟ واٹ از دا میننگ آف عقل؟ سمجھنا ہوگا۔ لغت کی طرف جب رجوع کریں تو کہتے ہیں کہ عقل جو ورڈ ہے وہ عقال سے لیا گیا ہے۔ عقال، عقل جو ہے ورڈ استعمال ہوا ہے وہ عقال۔ عقال کیسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز سمجھنا ہوگا، گزشتہ زمانوں میں، جاہلیت میں، عرب عقال اس ریسمان کو کہتے ہیں، اس رسی کو کہتے ہیں۔ عرب اونٹ کے پیروں کو باندھنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، اونٹ کے زانوں کو باندھنے کے لیے۔ ایسا مان لو اب اس کے بعد یہ اونٹ حرکت نہیں کر سکتا، یہ اونٹ آگے بڑھ نہیں سکتا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تصویر آپ کے سامنے ہے، دیکھیے آپ، یہ ملاحظے خاطر رہے آپ یہ اونٹ کی تصویر دیکھیں جہاں پر اس کے پیروں میں ایک بینڈ، ایک رسی باندھی گئی ہے۔ توجہ، ایسے تنگ رسی ہے، اب وہ اونٹ اپنے پیروں کو آگے اور پیچھے نہیں کر سکتا۔ توجہ کیجیے، اگر چلنا ہے تو اس کے آگے اور پیچھے کرنا ہے۔ جب دونوں پیر کو باندھ دیا جائے، دونوں پیر سامنے کے یا پیچھے کے جب باندھ دیا جائے، اب یہ اونٹ آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ وہ آگے بڑھنے کے لیے دونوں پیر جو سامنے ہیں آگے پیچھے کرنا پڑے گا، جس کے بنا پر وہ حرکت کر سکتا ہے۔ لیکن جب دونوں پیر باندھے ہوئے ہوں وہ آگے بڑھ نہیں سکتا۔ عرب اس رسی کو کہتے ہیں عقال۔ رسی کو کہتے ہیں عقال۔ عقال یعنی کیا؟ پیروں کو باندھنا تاکہ اونٹ کو حرکت سے روکا جائے، چلنے سے روکا جائے، بھاگنے سے روکا جائے، آگے بڑھنے سے روکا جائے، اسے کہتے ہیں عقال۔ اب یہی عقل اسی عقال سے لیا گیا ہے۔ آپ کہیں گے بھائی ہم کیا کر رہے ہیں ابھی؟
اقال سے جب لیا گیا ہے تو اس میں کیا ریلیشن ہے؟ کیا ہمیں بھی کچھ چیزیں سے باندھا جا رہا ہے؟ ہاں کہتے ہیں کہ ہاں بالکل، یہاں پر بھی عقل کو اس لیے عقل کہتے ہیں جب وہ استعمال کرتا ہے تو یہاں پر جس طرح سے اونٹ کے دو پیر کو باندھا جا رہا ہے تاکہ اسے حرکت سے دور رکھیں، یہاں بھی انسان کی غضب اور شہوت کو باندھا جاتا ہے تاکہ وہ غلط راستے پر نہ جائے، غلط ڈیسیشن نہ لیں، غلط چیزیں اس کے ذہن میں نہ آئیں، غلط تصور اس کے ذہن میں نہ آئے، غلط حقیقت اس کے ذہن میں نہ آئے۔ کیوں؟ یعنی یہاں پر آئے گی، یہاں پر انسان کے شہوت اور غضب کو تھاما جا رہا ہے، شہوت اور غضب کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ انسان غلطی یہیں پر کرتا ہے کہ جہاں پر انسان کی شہوت، ہوا، ہوس اور غضب انسان کی عقل پر غالب آ جائے تو وہ غلط فیصلے لیتا ہے، غلط ڈیسیشنز لیتا ہے، غلط افکار کا حامل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی غلط افکار کا حامل ہو، غلط فیصلے رہا، سمجھنا ہوگا کہ یا شہوت یا غضب اس پر غالب آ چکی ہے۔ جب انسان اپنی قوت عقل کو استعمال کر رہا ہے تو وہاں پر اپنی اس دونوں قوتوں کو جو شہوت اور غضب کی شکل میں اسے باندھ دیتا ہے۔ جس طرح سے عرب اونٹ کے دونوں پیر کو باندھ دیتے ہیں تاکہ آگے بڑھ نہ پائے، حرکت نہ کر سکیں، یہاں پر بھی عقل آتی ہے، انسان کی شہوت اور غضب کو باندھ دیتی ہے۔ جب باندھ دے گی یقیناً دیکھیے آپ وہ صحیح چیز کو درک کر سکتی ہے، صحیح فیصلہ کر سکتی ہے، اسے کہتے ہیں عقل۔ کافی پیارا اس کے بارے میں ڈیفائن کیا گیا ہے، اور یقیناً دیکھیے اس میں آپ ایک ہمیں واضح ہو رہا ہے، دیکھیے اس میں آپ ایک انسان کو اگر اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے تو اپنے ہوا و سے دور ہونا ہوگا، اپنی شہوت سے دور ہونا ہوگا، اپنے غضب سے دور ہونا ہوگا، تب جا کے اس کی عقل منور ہوگی، تب جا کے اس کی عقل حقائق کو درک کرے گی، تب جا کے وہ عقل حق اور باطل میں تشخیص دے پائے گی۔ لیکن جو غضب کا شکار ہو، جو شہوت کا شکار ہو، جو ہوا و ہوس کا شکار ہو، وہ حق اور باطل کو نہیں پہچان سکتی، وہ عقل حق کو نہیں پہچان سکتی، وہ عقل کے لیے حق اور باطل مشتبہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ جس پر ہوا و ہوس غالب آ چکی ہے۔ توجہ کیجیے آپ، ساتھ میں آپ کے سامنے بیان کریں گے، یہ عقل ہے، یہی عقل ہے۔ اس کی اوج یہ ہے کہ وہ کاز اور ایفیکٹ کے درمیان جو رابطہ ہے اسے درک کرتا ہے، علت اور معلول کے جو درمیان میں جو رابطہ ہے اسے سمجھ سکتا ہے۔ کبھی علت کے ذریعے معلول کو سمجھتا ہے، کبھی معلول کے ذریعے علت کو سمجھتا ہے۔ کبھی آگ دیکھتا ہے، آگ کو دیکھنے سے اسے احساس کرتا آگ ہے تو گرمی ہوگی، کبھی گرمی کا احساس کرتا ہے، کبھی دھوئے کو دیکھتا ہے، وہ جو معلول ہے، وہ جو ایفیکٹ ہے تو جان لیتا ہے اس کے پیچھے آگ ہے۔ توجہ کر رہے ہیں ابھی؟ یہ عقل کا کام ہے۔ یہ آنکھ فقط آگ کو دیکھ رہی ہے، لیکن اس آگ اور گرمی کے درمیان میں، آگ اور دھوئے کے درمیان میں جو کاز اور ایفیکٹ کا ریلیشن ہے، اس ریلیشن کو عقل دیکھتی ہے، کیونکہ وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی، کانوں سے سنائی نہیں دیتی، اسے عقل کے ذریعے سے درک کرنا ہوتا ہے۔ کتنی اچھی بات ہے۔ ہم اپنے آنکھوں سے فقط ظاہر کے چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، جو محسوس کر سکتے ہیں، اس چیز کو احساس کر سکتے ہیں، لیکن جو محسوسات میں سے نہ ہو، جو ہمارے احساس سے بالا تر ہو، وہاں پر عقل آتی ہے اور وہاں پر ان چیزوں کو عقل درک کرتی ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ اور اسی طرح سے دیکھیے یہی عقل ہے جو ہمارے حواس خمسہ کے ذریعے سے جو ہم نے علم حاصل کیا تھا، محسوسات کا علم، سینسری نالج، اسے اینالائز کرتی ہے، اسے تحلیل کرتی ہے۔ آنکھ اس محسوسات کو تحلیل نہیں کر سکتی، جو وہ دیکھ رہی ہے، جو مبصرات ہیں، جو اس کے ذہن میں منقوشات ہیں، جو تصویریں ہیں، جو شکلیں ہیں، وہ تحلیل عقل کرتی ہے۔ وہ مسموعات، وہ جو سنا گیا جو علم، ہم تو کافی انسانوں کے آوازوں کو سن چکے ہیں، لیکن آوازوں میں تحلیل کرنا، آوازوں کو انالائز کرنا، یہ کام عقل کا ہوتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ، کتنی بالا تر علم ہے۔ اور یہی مسموعات
تجربیات میں جب آتے ہیں، کیونکہ ایکسپیریمنٹس وہ ہمارے مشاہدات میں سے ہیں، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے ہیں، لیکن اس مشاہدات کے بعد، اس تجربوں کے بعد ہم جب قانون بناتے ہیں، ایک جنرل لا بناتے ہیں، وہ عقل کے ذریعے سے بناتے ہیں۔ مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا میں کہ ہم ایک ٹرائنگل کو دیکھیں، مثال ہے، میتھس کی مثال ہے، ہم نے اس کے اینگلز کو کیلکولیٹ کیا تو ہم نے دیکھا کہ بھئی یہ اینگل کا جو مجموعہ ہے 180 ڈگری ہے۔ پھر ہم دوسری ٹرائنگل کی طرف آئے جو اس سے بڑا تھا، اس کے تینوں اینگلز کو ہم نے جمع کیا تو وہ بھی 180 ڈگری نکلا۔ پھر ہم گئے اس سے اور بڑے ٹرائنگل کو مشاہدہ کیے، کرنے کے بعد اس کے بھی تینوں اینگل کو ہم نے جمع کیا تو وہاں بھی ہمیں یہی ویلیو آئی، یہ بھی 180 ڈگری ہے۔ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں ایک چھوٹے سے ٹرائنگل کو، پھر مشاہدہ کیے تھوڑے سے بڑے ٹرائنگل میں، پھر مشاہدہ کیے اس سے اور بڑے ٹرائنگل میں، تینوں ٹرائنگل میں، بلکہ سینکڑوں ٹرائنگل میں، جہاں کہیں بھی ٹرائنگل ہو، چاہے وہ اس دیش میں ہو، اس ملک میں ہو، چاہے اس ملک میں ہو، ہر ملک میں جب ٹرائنگل کا مشاہدہ کر رہے ہیں تو ہمیں قاعدہ وجود میں آئے کہ ہر ٹرائنگل جس کے اینگلز کا مجموعہ سم آف دی اینگلز 180 ڈگری ہوتی ہیں۔ یہ قاعدہ کہاں سے سمجھ میں آئی ہے؟ یہ قاعدہ عقل بتاتا ہے۔ انسان کی عقل انسان کی آنکھ فقط اینگل کو دیکھ رہی ہے، ایک مخصوص اسپیسیفک ٹرائنگل کو دیکھ کر اس کے اینگل کو دیکھ رہی ہے کہ وہ یہ 180 ہو گئے، لیکن قاعدے کے طور پر بیان کرنا، ایک قانون پیش کرنا، ایک تھیوری پیش کرنا، وہ تھیوری کا کام کس کا ہے؟ دیکھیے اس میں یہاں پہ عقل کا ہے۔ دوسری مثال آپ کو سامنے پیش کریں گے یہاں پہ، ہم پانی ہے، ہم نے دیکھا بھی، دیکھیے اس میں یہاں پہ جب پانی کو جب گرم کرتے ہیں اور جب پانی ایواپوریٹ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ جب پانی کی جو گرماہٹ ٹیمپریچر وہ 100 ڈگری ہوتی ہے۔ پھر ہم دوسرے شہر میں گئے، وہاں کا پانی کو استعمال کیا، اسے بھی گرم کیا، جب وہ پانی ایواپوریٹ ہو رہا تھا تو اس پانی کو بھی دیکھے کہ اس کا ٹیمپریچر بھی 180 ڈگری ہے۔ تیسرے شہر میں گئے، یہی کیفیت ہوئی، ہم نے قاعدہ بنا دیا کہ کہیں کا بھی پانی ہو، جب پانی کو گرم کیا جاتا ہے، اب جب گرم ہونے کے بعد ایواپوریٹ ہوتا ہے تو اس پانی کا ٹیمپریچر 100 ڈگری ہوتا ہے۔ یہ کہاں سے آپ یہ قاعدہ کہاں سے پیش کر رہے ہیں آپ؟ یہ قاعدہ آپ کو عقل بیان کرتی ہے۔ تیسری چیز آپ کو سامنے بیان کریں، یہی عقل ہے، حقیقت کو سمجھتی ہے۔ ہم اپنی آنکھوں کے ذریعے ظاہر کو دیکھتے ہیں، لیکن اسی عقل کے ذریعے ہم حقیقت کو سمجھتے ہیں جو ہماری آنکھوں سے ماوراء ہیں، بیونڈ ہمارے مبصرات میں سے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ عقل مشاہدہ کرتی ہے۔ اس کی تفصیل ہے، میں سامنے بیان نہیں کروں گا میں۔ اور چوتھی چیز آپ کو سامنے بیان کرنا ہے، یہی وہ عقل ہے جس کے ذریعے سے انسان کو خدا نے کرامت دی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، جو خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو کرامت دی ہے، تو کرامت اسی عقل کے ذریعے سے کرامت دی ہے، اسی عقل کے ذریعے سے شرافت دی ہے، اسی عقل کے ذریعے سے برتری دی ہے، مقام دیا ہے، فضیلت دی ہے عقل کے ذریعے سے۔ جبکہ جانتے ہیں کہ حواس خمسہ جانور بھی ہے، اب یہ کرامت ہے، شرافت ہے تو اسی عقل کے ذریعے سے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنی کرامت اور شرافت اور اپنی عزت کو باقی رہے تو اپنی عقل کو صحیح استعمال کرے۔ جب انسان اپنی عقل کو صحیح استعمال کرے گا تو اس کی کرامت، شرافت اور فضیلت تینوں چیزیں باقی رہتی ہے۔ توجہ کیجیے، اب یہاں پر عقل کی اہمیت اور اس کی امپورٹنس اللہ کے کلام میں اور ہمارے معصومین کے کلام میں کس طرح سے بیان کیا گیا ہے، آپ کے سامنے پیش کروں گا میں۔ پہلی آیت جو آپ کے سامنے پیش کی جائے سورہ بقرہ کی 242 آیت، جہاں پر خدا فرما رہا ہے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، ہم اسی طرح سے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسی طرح سے تمہارے لیے ہماری نشانیوں کو کلیریفائی کرتے ہیں، ہماری نشانیوں کو تبیین کرتے ہیں، واضح کر دیتے ہیں۔ کیوں واضح کرتے ہیں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم اپنی عقل کو استعمال کرو۔ یہ نشانیاں جو آپ کے سامنے ہیں، زمین و آسمان میں جو نشانیاں ہیں، یہ جو تمام چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کی نشانیاں ہیں، زمین پر، آسمان میں، ہمارے وجود میں، ہمارے بدن میں یہ نشانیاں پائی جا رہی ہے۔
خدا کہہ رہا ہے کہ ہم اس نشانیوں کو واضح کر رہے ہیں، کلیریفائی کر رہے ہیں، تاکہ اس نشانیوں کو دیکھو اور دیکھنے کے بعد اپنی عقل کو استعمال کرو، اسی نشانیوں پر منحصر نہ ہو جاؤ، اس نشانیوں سے جانو کہ اس کا کاز کیا ہے، اس نشانیوں کو بنانے والا کون ہے، اس نشانیوں میں نظم دینے والا کون ہے، اس نشانیوں کو اس طرح سے عجیب انداز میں تخلیق کرنے والا کون ہے، ان میں آپس میں ارتباط دلانے والا کون ہے، ان میں نظم دینے والا کون ہے، ان کو اٹیچ کرنے والا کون ہے، اسے جانو۔ ہم فقط زمین کو دیکھ رہے ہیں، لیکن زمین سے اصل جو جہاں مقصد پہنچنا ہے اس سے غافل ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ عقل ہے، اور جب انسان عقل کو استعمال کرتا ہے، زمین اور آسمان میں جو مشاہدہ کر رہا ہے اس سے ہٹ کر آگے بڑھتا ہے، اور آگے بڑھنے کے بعد حقیقت تک پہنچتا ہے کہ یہ جانتا ہے کہ ان نشانیوں کا مالک کون ہے، ان نشانیوں کا خالق کون ہے۔ توجہ کیجیے، دوسری قرآن کی آیت سورہ انفال کی 22ویں آیت، جہاں پر اللہ فرما رہا ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ خدا فرما رہا ہے کہ بدترین جانور، توجہ کیجیے اللہ کے نزدیک میں بدترین جانور کون ہیں؟ وہ گونگا، وہ بہرا، وہ بہرا، ایسا گونگا ہے، ایسا بہرا ہے جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا۔ تو خدا فرما رہا ہے، دیکھیے اس میں یہاں پہ، جس طرح سے جانور اب جس کے پاس عقل نہیں ہے یقیناً وہ استعمال بھی نہیں کرے گا، حواس خمسہ ہیں لیکن عقل نہیں ہے، لیکن ایسا انسان جس کے پاس عقل ہے، عقل ہونے کے باوجود بھی اپنی عقل کو استعمال نہیں کر رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا وہ اس جانور سے بھی بدتر ہے، شر الدواب ہے، بدترین جانور ہے، بدترین حیوان ہے۔ اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے، اپنی عقل کے ذریعے سے جاننا ہے کہ کاز کیا ہے، ایفیکٹ کیا ہے، اپنی عقل کے ذریعے جاننا ہے کہ کاز اور ایفیکٹ کے درمیان میں ارتباط کیا ہے، ریلیشن کیا ہے، عقل کے ذریعے سے جاننا حق کیا ہے، باطل کیا ہے، عقل کے ذریعے سے جاننا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ آپ کے سامنے چھٹویں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کتنی اچھی پیاری حدیث ہے، عقل کی اہمیت کے بارے میں، عقل کی فضیلت کے بارے میں بیان کریں۔ امام فرماتے ہیں، توجہ کیجیے آپ، العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان۔ عقل وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان رحمان کی بندگی کرتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان جنتوں کو حاصل کرتا ہے۔ عقل وہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، جس کے ذریعے سے جنتوں کو حاصل کیا جاتا ہے، یہ عقل ہے۔ اگر انسان یہ کہہ رہا ہو کہ جہاں پر اپنی ہوا اور ہوس کی پیروی کر رہا ہو، جہاں پر شیطان کی پیروی کر رہا ہو، وہ عقل نہیں ہے، جہاں پر دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہو وہ عقل نہیں ہے، جہاں پر جہنم میں جا رہا ہو وہ عقل نہیں ہے، جہاں پر فریب دے رہا ہو وہاں پر عقل نہیں ہے، جہاں پر جھوٹ کہہ رہا ہو وہ عقل نہیں ہے، جہاں پر غیبت کر رہا ہو وہ عقل نہیں ہے۔ عقل اللہ کی بندگی ہے، عقل اللہ کی شریعت کی پابندی ہے، عقل اچھے اخلاق کے حامل ہونے کا عقل مند کہتے ہیں، برے اخلاق کے حامل کو عقل مند نہیں کہتے۔ انشاءاللہ تفصیل سے بیان کیا جائے گا اور آپ کے سامنے بطور خلاصہ بیان کریں گے۔ یہی وہ عقل ہے جس کے ان ذریعے سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ توجہ کیجیے، کتنی گہری بات ہے اور کتنی لطیف بات ہے۔ انسان اگر پہچانا جائے گا تو عقل کے ذریعے سے ہے، اپنے عقل کے اعتبار سے انسان پہچانا جاتا ہے، کتنی اچھی بات ہے۔ دوسری بات آپ کے سامنے پیش کریں، یہی وہ عقل ہے جہاں پر انسان اللہ کی نشانیوں پر تفکر کرتا ہے، تعقل کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، اور یہی وہ عقل ہے جس ہم نے کہا تھا نا کہ جنت کو حاصل کریں گے۔ یہ جنت کس کا نتیجہ ہے؟ جنت عبادت کا نتیجہ ہے۔ توجہ کیجیے، ایک آخری مطلب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میں، انسان کو جنت کیوں ملتی ہے؟ عبادت کے نتیجے میں عبادت کا ثمرہ جنت ہے، یہ تو بات صحیح ہے۔ پھر بات کسے کہتے ہیں؟ عبادت معرفت کا نتیجہ ہے، انسان کے پاس معرفت ہے، اس کا نتیجہ عبادت ہے، بغیر معرفت کی عبادت نہیں ہے۔ انسان نماز پڑھ رہا ہو لیکن معرفت نہ رکھتا ہو، وہ عبادت نہیں ہے، وہ فقط اٹھنا اور بیٹھنا ہے۔
اگر روزہ ہو بغیر معرفت کے روایتوں میں تو وہ روزہ نہیں ہے، فقط بھوک اور پیاس ہے۔ عبادت کب کہیں گے؟ کوئی عمل کو جو معرفت کے ساتھ ہو، جو علم کے ساتھ ہو، جو یقین کے ساتھ ہو۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اور معرفت کب حاصل ہوگی، کیسے حاصل ہوگی؟ عقل کے ذریعے سے حاصل۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ کتنا گہرا فاؤنڈیشن ہے، کتنی گہری بنیاد ہے۔ عقل ہے تو معرفت ہے، معرفت ہے تو عبادت ہے، عبادت ہے تو جنت ہے۔ اگر عقل ہٹا دی جائے، اس بنیاد کو ختم کر دیا جائے، نہ معرفت ہے، معرفت نہ ہو تو عبادت ہے، نہ عبادت ہے، عبادت نہ ہو تو جنت بھی نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ایک اگر ساختمان ہو، ایک اگر عمارت ہو، اس عمارت کی بنیاد عقل ہے، جہاں پر آپ کی آخری منزل جنت ہے، اس کا حصول عقل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔